السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی جو کہ بھارت کی حکمران سیاسی جماعت ہے، اس کے دو عام رہنماؤں نے، ایک تو بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان نپر شرما اور ایک جندال نامی ایک ان کے پارٹی کے رہنما تھے، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر، بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں، اور بالآخر کچھ اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے احتجاج کے بعد بی جے پی نے یا نریندر مودی نے جو ان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کی جو خاتون ترجمان ہیں ان کو ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے، جبکہ جندال کو پارٹی سے نکال لیا ہے۔ لیکن دنیا بھر میں مختلف اوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے آئندہ بھی ہوتی رہیں جب تک کہ مسلمان مجموعی طور پر اسلامی ممالک اس حوالے سے کوئی مشترکہ پالیسی نہیں اپناتے۔ OIC ہمیں معلوم ہے کہ ایک ادارہ ہے، لیکن بے اثر قسم کا ادارہ ہے۔ OIC کے جو اس میں با اثر قسم کے ممالک ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کو درگزر کرتے رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو موجودہ واقعہ ہوا، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صرف 3 یا 4 مسلمان ممالک نے سرکاری سطح پر اس پر احتجاج کیا ہے۔ بھارت سے ان کے سفیروں کو بلایا ہے، ان کو احتجاجی مراسلے دیے ہیں، اور ان میں سر فہرست ہے قطر، اس کے بعد کویت اور ایران اور پاکستان۔ اب یہ 4 ممالک ہیں جنہوں نے سرکاری سطح پر احتجاج کیا ہے، اور یہاں تک کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کی مذمت کی ہے، اس پر احتجاج کیا، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر احتجاج کیا، مذمت کیا، پاکستان کے اپوزیشن رہنما عمران خان نے اس پر احتجاج کیا ہے، مذمت کی ہے، دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس کی مذمت کی ہے۔ قطر نے بھارت کے سفیر کو بلا کے، اسی طرح کویت نے، اسی طرح ایران نے احتجاج کیا ہے، بھارت کے جو سفیر ہیں ان ممالک میں ان کو بلا کر احتجاج کیا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سعودی عرب اور UAE، بحرین، یہ جو ممالک آج کل اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں یا جھول رہے ہیں، یہ اس پر خاموش ہیں۔ سرکاری سطح پر ان ممالک کی جانب سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ بھارت کے سفیر کو تو دور کی بات، کسی کونسل جنرل کو بلا کر احتجاجی مراسلہ نہیں تھمایا گیا۔ البتہ ایک بات ہے کہ سعودی عرب کے بعض سپر سٹور سے بھارتی جو مصنوعات ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں احتجاج کا سب سے مہذب اور بہترین طریقہ یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ماضی کی طرح توہین رسالت معاذ اللہ کسی دوسرے ملک میں ہو، وہ ملک خوشحال ہو، اور ہم اپنے ملک میں احتجاجی سیاست کر کے اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں، اپنے ہی ملک کی سڑکیں بلاک کر دیں، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے تحریک لبیک نے اس طرح کے معاملات میں احتجاج کیا، اور وہ احتجاج آخر میں تشدد میں تبدیل ہو گیا، اور سیکیورٹی فورسز یعنی پولیس کی طرف بھی ہلاکتیں ہوئیں، ان کے لوگ بھی مارے گئے، یعنی تحریک لبیک کے لوگ بھی مارے گئے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ ممالک خاموش کیوں ہیں؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے ایکسپو 2020 دیکھنے کے لیے فرانس کے صدر، جنہوں نے سرکاری سطح پر، اپنی سطح پر توہین رسالت کو معاذ اللہ نعوذ باللہ جائز قرار دیا ہے، اسے فریڈم آف ایکسپریشن قرار دیا ہے، وہ فرانس کے صدر UAE کے دورے پر آئے۔ UAE نے ان کے ساتھ تقریباً 42 ارب ڈالر کی دفاعی ڈیل سائن کی، جس میں وہ وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر لیں گے، جنگی ہیلی کاپٹر لیں گے، جنگی طیارے لیں گے، جدید جنگی طیارے لیں گے۔ اسی طرح وہ ان کے حکمرانوں سے ملے، کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہوئی، میں یہ UAE کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ فرانس کے صدر سے کھل کر احتجاج کرتے اور ان کو بتاتے کہ جناب آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کے اور مسلمانوں کے
جو درمیان ہیں وہ دوریاں پیدا ہوں گی، بلکہ نفرتیں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کیا گیا، الٹا جو آج بھی آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ جو فرانسیسی کمپنیاں ہیں، جو فرانسیسی مصنوعات ہیں، وہ یو اے ای کیا پاکستان تمام ممالک میں اسی طرح فروخت ہو رہی ہیں۔ بے شمار ایسی مصنوعات ہیں، پیٹرول سے لے کر اور کاسمیٹکس اور پتہ نہیں جیولری اور پرفیومز اور دیگر بے شمار چیزیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب بھارت کی بہت بڑی مارکیٹس ہیں، بھارت کی مصنوعات کی، اشیاء کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، دیگر جو چیزیں ہیں بھارت سے وہ امپورٹ کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پاکستان میں تو پہلے ہی بھارت سے امپورٹس پر پابندی ہے، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے، لیکن وہ مسلمان ممالک جو بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر سرکاری سطح پر حکومت بائیکاٹ نہیں کرتی تو کم از کم وہ جو مسلمان جن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد اور محبت ہے، جو ان کی محبت سے سرشار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھارتی مصنوعات، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو انڈین کے سٹورز ہیں آپ ان میں نہ جائیں، آپ جائیں وہاں پر جو پاکستانی مصنوعات ہیں، جو اماراتی، عرب، دیگر مسلمان ممالک سے درآمد کی گئی اشیاء برائے فروخت ہیں، آپ وہ خریدیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر لکھا ہوا کہ میڈ ان انڈیا، آپ وہ چیزیں خریدنا ترک کر دیں، تاکہ بھارت کو احساس ہو کہ دنیا بھر میں جو 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان بستے ہیں ان کے بھی جذبات ہیں، آپ ان کے جذبات سے نہیں کھیل سکتے، ان کی بھی مارکیٹس ہیں، آپ کی اشیاء میں فروخت نہیں ہوگی، ان علاقوں میں آپ کی پذیرائی نہیں ہوگی۔ میں انڈینز کو اس پہ بلیم نہیں کرتا، میں صرف اور صرف بی جے پی کی اس انتہا پسند حکومت کی مذمت کرتا ہوں، اس کو بلیم کرتا ہوں جس کو پوری دنیا نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جسے بلینک چیک، کارٹ بلانچ کہتے ہیں، کہ آپ جس مائنارٹی کو چاہیں اس پر تشدد کریں، اس کو سرعام قتل کروا دیں، اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، وہاں پر کرسچنز کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں پر سکھوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے نوٹس میں ہونا چاہیے، دنیا بھر میں اس چیز پر نوٹس لیا جانا چاہیے، لیکن نہیں لیا جاتا۔ پاکستان جیسے ملک میں چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہو جائے کسی مائنارٹی کے خلاف تو اقوام متحدہ تک بات پہنچ جاتی ہے، مغربی ممالک اس پر آواز اٹھاتے ہیں، یورپی یونین اس پر آواز اٹھاتی ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کشمیر میں ہونے والے مظالم آپ دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا کشمیریوں پر، ظلم کی انتہا میں کیا کیا بتاؤں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے، انہیں گولی مار کر، ان کی ماؤں کے سامنے ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے والدین، بہن بھائیوں کے سامنے ریپ کیا جا رہا ہے، لیکن عالمی برادری خاموش ہے۔ خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ بھارت 1 ارب 30 کروڑ آبادی کا ملک ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے، تجارت کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ان کے سامنے ایک مالی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، وہ اپنے مالی مفادات، اپنے ملکی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ OIC اس پر ہنگامی اجلاس طلب کرے، بھارت کی مذمت کرے اور بھارت سے کہے، حکومت ہندوستان یا بھارت اس سے کہے کہ وہ پبلکلی مسلمانوں کی دل آزاری پر مسلمانوں سے نریندر مودی حکومت بھارت کی جانب سے معافی مانگے، تب جا کر یہ بات ختم ہوگی، اور یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت اور دشمنی پائی جا رہی ہے وہ اس کو ختم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ جو ذہنی طور پر غلام عرب مسلمان ممالک ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، تیل کی دولت ہے، لیکن یہ ذہنی طور پر مفلوج ہیں، غلام ہیں، اور غلاموں کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ البتہ آپ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائیں تو پھر آپ دیکھیں دنیا آپ کے قدموں میں آ کر ضرور گرے گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔